گھر میں چوری چکاری کا ڈر ہو تو پستول خریدا جا سکتا ہے تاکہ وقت پر کام آئے۔ اس کو قبل اس وقت حفاظتی اقدام کہہ سکتے ہیں، مگر آپ اس پستول کو ہر گھر آنے والے مہمان پر تانا نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ اگر ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے گھر آنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی حفاظتی اقدام کے طور پر ہم اپنی بیٹیوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ بنانے لگتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ زندگی میں کسی موڑ پر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کو اپنے لیے خود کمانا پڑے تو مشکل نہ ہو، بغیر کسی محتاجی کے زندگی گزار سکے، اور اگر صلاحیت ہو تو اپنے شعبے یا شوق میں آگے بڑھ سکے۔ مگر بیٹیاں اس خود مختاری کے پستول کو کاندھے پر ڈالے زندگی کے اہم ترین رشتے میں داخل ہوتی ہیں اور مخالف سمجھ کر اپنے سب سے قریبی رشتے یعنی شوہر پر تان لیتی ہیں۔ میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں، میں ان پڑھ گنوار نہیں کہ تمہاری ہر بات مانوں، میں پڑھی لکھی ہوں۔ اس کی یہ جرأت وہ مجھے ایسے کہے، میں خود اپنا کما کر کھا سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ رشتے شروع کرنے والیوں کے 70% رشتے پہلے 2-3 سال میں ختم ہو رہے ہیں، اور رشتہ گروپوں میں خلا یافتہ ایک بچے کے ساتھ کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں انتہائی پسماندہ ملکوں سے مغرب کے جدید ترین ممالک میں میاں بیوی کا رشتہ اگر چلتا ہے تو باہمی مفاہمت پر، جیون ساتھی کی اچھائی برائی کو قبول کر کے، اس کی کمزوریوں کا مان رکھ کر اور اپنی طاقتوں کو اس کی طاقت بنا کر جواباً دوسرا بھی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور وقت آنے پر آپ کی کمزوریوں کو اپنی طاقت سے بدلتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی جو ہماری بچیوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے وہ یہ کہ اس رشتے میں انحصار صرف روپے پیسے کا ہے۔ وہ اگر وہ خود کما لیتی ہیں تو باقی سب کی کیا ضرورت ہے، جبکہ در حقیقت اس رشتے میں آپ کے جسم و روح کے بدلے دوسرا بھی اپنے جسم و روح کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ آپ کی بے شمار جسمانی، روحانی، نفسیاتی ضرورتوں کا انحصار اس کے وقت، توجہ، کوشش اور آمادگی پر ہوتا ہے۔ اگر لڑکیاں صرف یہی سمجھ لیں کہ اس رشتے میں ان کو بھی ایک جیتے جاگتے انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ان کے شوہر کو، تو شاید وہ بات بات پر خود مختاری والا پستول لہرانا بند کر دیں۔